السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال جاء رجل الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال کم اعفو عن الخادم فصمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم قال یا رسول اللہ کم اعفو عن الخادم فقال کل یوم 70 مرہ، رواہ الترمذی۔ محترم حضرات، سنن ترمذی کی جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اس حدیث کے حوالے سے آج کے درس میں مجھے آپ حضرات کے سامنے جس بات کی وضاحت کرنی ہے وہ ہے حسن اخلاق کا معیار کیا ہو۔ کسی انسان کے بارے میں ہم کیسے یہ جانیں کہ یہ اچھے اخلاق والا ہے، اس کے اخلاق اچھے ہیں یا اس کے اخلاق برے ہیں، یا خود ہم اپنے بارے میں کیسے جانیں کہ ہمارا اخلاق اچھا ہے یا برا ہے؟ اس لیے کہ اسلام میں حسن اخلاق کی بڑی فضیلت ہے، تو ہر مومن کو اچھے اخلاق کا حامل ہونا ضروری ہے۔ تو اس حدیث کے اندر اس کا ایک معیار بتایا گیا ہے۔ آپ کی خدمت میں ایک شخص آیا، اس نے کہا اللہ کے رسول، میں اپنے خادم کو کتنی بار معاف کروں؟ اگر وہ کوئی غلطی کرتا ہے تو کتنی بار معاف کرنا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوال کے جواب میں خاموش رہے۔ پھر اس نے کہا اللہ کے رسول، میں اپنے خادم کی غلطی پر کتنی بار معاف کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل یوم 70 مرہ، ہر دن 70 مرتبہ۔ یعنی ایک خادم اگر دن بھر میں 70 بار بھی غلطی کرے تو 70 بار بھی تم معاف کرو۔ آپ غور کیجئے کہ یہاں پر خادم کو معاف کرنے کی، ایک نوکر جو ہمارے پاس کام کرتا ہے، ہمارے ماتحت ہے، اس کو معاف کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ اگر ایک انسان کسی بڑے آدمی کو، کسی مالدار کو، کسی صاحب منصب کو کسی وجہ سے اس کو نظر انداز کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، اس سے انتقام اور بدلہ نہیں لیتا ہے، تو یہ اس کی مجبوری ہو سکتی ہے۔ لیکن وہ خادم، وہ نوکر جو ہمارے ماتحت ہے، ہمارے پاس کام کرتا ہے، ہمارا غلام ہے، ہم اس سے انتقام لے سکتے ہیں اور کسی بھی طرح سے اس پر گرفت کر سکتے ہیں، لیکن نوکر کو، خادم کو معاف کرنے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اگر ضرورت پڑے 70 بار بھی معاف کرنے کی تو معاف کرو۔ اس سے ایک تو عفو درگزر، لوگوں کو معاف کرنے کی اہمیت بھی معلوم ہوتی ہے کہ معاف کرنا کسی کی غلطی پر یہ کتنا اہم کام ہے، اور ایک سے زائد مرتبہ بھی اگر معاف کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو ہمیں معاف کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ بڑا مبارک عمل ہے، بڑا نیکی کا کام ہے۔ خادم کو معاف کرنے کی بات جب اس طرح سے ہے تو ہمارے عزیز ہیں، ہمارے قریبی ہیں، رشتہ دار ہیں، بھائی بہن ہیں، دوست و احباب ہیں، ان کو معاف کرنا تو اور زیادہ اہم نیکی کا کام ہوگا۔ تو اس لیے قرآن و حدیث میں معاف کرنے کے تعلق سے بہت ساری باتیں آئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ شورى میں آیت نمبر 40 میں کہا کہ فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، معاف کرنے والے کا اجر اللہ کے ذمے ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اس معاف کرنے والے کو کتنا اجر دے گا، اس کا ثواب کیا ہے، وہ اللہ کو معلوم ہے، اس لیے کہ اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے۔ اسی طرح سے سورہ نور کی آیت نمبر 22 میں اللہ نے کہا فَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، لوگوں کو معاف کرنے سے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرتا ہے۔ کیا تم نہیں چاہتے تم لوگوں کو معاف کرو، درگزر کرو؟ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ تو اگر ہم لوگوں کو معاف کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم کو معاف کرے گا۔ اور صحیح مسلم کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا، کسی بندے کو معاف کرنے سے اللہ تعالیٰ اس کی عزت کو اور بڑھا دیتا ہے۔ تو یہ معاف کرنے کی اہمیت اور فضیلت معلوم ہوئی۔ تو اس حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوکر کو، خادم کو معاف کرنے کے بارے میں کہا کہ اگر ضرورت پڑے تو 70 مرتبہ بھی معاف کریں۔ یہ معاف کرنے والے کے بلند اخلاق کی دلیل ہے اور اس کے اعلیٰ اخلاق، اس کے اعلیٰ کردار کی دلیل ہے۔ اسی طرح سے صحیح ابن حبان
اور مسند احمد ابن ماجہ وغیرہ کی حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے سوال کیا، کیف لی ان اعلم اذا احسنت و اذا اسأت، اے اللہ کے رسول کیسے میں جانوں کہ میں اچھا ہوں یا برا ہوں، میرے اخلاق اچھے ہیں یا برے ہیں؟ یہی سوال اس کا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا معیار بتاتے ہوئے کہا، اذا سمعت جیرانک یقولون قد احسنت فقد احسنت واذا سمعتهم یقولون قد اسأت فقد اسأت. جب تم اپنے پڑوسی سے سنو کہ تم اچھے ہو تو سمجھو تم اچھے ہو، اگر تم اپنے پڑوسی سے سنو کہ تم برے ہو تو سمجھو کہ تم برے ہو، تمہارے اخلاق و کردار برے ہیں. تو پڑوسی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں معیار بنایا، اس لیے کہ وہ ہمارے قریب رہتا ہے، اور ہمارے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، ہمارے بہت سارے حالات کو اور بہت ساری چیزوں کو قریب سے دیکھتا ہے، جانتا ہے. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کو معیار بنایا. پڑوسی کو معیار بنانے سے اس کے ضمن میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. ہمارے دوست و احباب ہمارے اچھے اخلاق کی گواہی دیں، ہمارے بیوی بچے ہمارے اچھے اخلاق کی گواہی دیں، ہمارے نوکر ہمارے خادم ہمارے اچھے اخلاق کی گواہی دیں، ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے دوست و احباب ہیں وہ ہمارے اچھے اخلاق کی گواہی دیں. یہ معیار ہے انسان کے اچھے اخلاق کی. جن کے ساتھ اس کے زیادہ معاملات ہوتے ہیں، جن کے ساتھ اس کا زیادہ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، جن کے ساتھ اس کا زیادہ لین دین ہوتا ہے، اگر وہ لوگ ہمارے اخلاق و کردار سے مطمئن ہیں، ہمارے اخلاق و کردار سے خوش ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا اخلاق اچھا ہے. لیکن اگر ہمارا جن کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے، لین دین ہوتا ہے، ہم جن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، اگر وہ ہمارے اخلاق سے ناخوش ہیں تو ہمیں اپنے اخلاق کی اصلاح کرنی چاہیے. یہ ایک معیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی گواہی صرف آپ کے صحابہ نے نہیں دی ہے، عرش والے نے صرف نہیں دی ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے، آپ کے نوکروں نے، دشمنوں نے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مخالف تھے، آپ کے جانی دشمن ہوتے تھے، لیکن پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ نے الصادق الامین کہا. ما جربنا علیک الا صدقا، ہم نے تو ہمیشہ آپ کو سچ بولتے ہوئے پایا. یہ کفار قریش کی گواہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سچے انسان ہے، ایک امانت دار انسان ہے. آپ کی بیویوں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پوچھا گیا تو کیا کہا؟ کان خلقہ القرآن. مسند احمد کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن ہے، یعنی آپ قرآن کی عملی تصویر تھے. قرآن میں جن باتوں کا حکم دیا گیا ہے اس پر آپ نے عمل کیا، جن چیزوں سے روکا گیا ہے اس سے آپ باز رہے. ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہلی وحی آپ پر نازل ہوئی، آپ گھبرا کر پریشان ہو کر کے گھر آئے. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا زملونی زملونی. اس موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھبراہٹ کم ہوئی اور آپ نے کہا کہ انی قد خشیت علی نفسی، آج میرے ساتھ ایسا معاملہ پیش آیا ہے کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ محسوس ہو رہا ہے. اس وقت آپ کی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے بلند اخلاق کا واسطہ دیتے ہوئے تسلی دی اور کہا کلا ابشر فواللہ لا یخزیک اللہ ابدا، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی بھی ذلیل و رسوا نہیں کرے گا، آپ کو ضائع نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کہ آپ کے اخلاق بڑے اچھے ہیں. فإنك لا تصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. آپ رشتوں کو جوڑتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، کمزوروں کی مدد کرتے ہیں، اور حق بات میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں، مہمانوں کی ضیافت کرتے ہیں. یہ آپ کے اخلاق ہیں، اس لیے آپ کے بلند اخلاق کی وجہ سے اللہ آپ کی ضرور حفاظت کرے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے آپ کے اچھے اخلاق کی گواہی دی. اسی طرح سے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں، جنہوں نے 10 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ انہوں نے گواہی دیتے ہوئے کہا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس خلقا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے اچھے اخلاق والے تھے. اس کے بعد یہ بات بیان کر کے وہ اپنی زندگی کا ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ضرورت سے مجھے کسی کام کے لیے بھیجا. میں نے زبان سے کہا کہ میں اس کام کے لیے نہیں جاؤں گا، لیکن میرے دل میں یہ تھا کہ ضرور جاؤں گا، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. میں آپ کے پاس سے نکلا، بازار سے گزر رہا تھا، وہاں کچھ بچے کھیل رہے تھے، میں بچوں کے ساتھ کھیلنے میں مشغول ہو گیا اور ذہن سے میری بات نکل گئی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کسی کام کے لیے بھیجیں. اتنے میں پیچھے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور میرے سر کے پیچھے گدی پر ہاتھ رکھ کر کے کہا یا انیس اذهبت حیث امرتک. آپ دیکھیے یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تصغیر کا لفظ استعمال کیا. یا انیس کا مطلب ہے اے پیارے انیس، اے پیارے بیٹے، اے پیارے انیس، اذهبت حیث امرتک، کیا میں نے تم کو حکم دیا تھا جہاں جانے کا وہاں چلے گئے تھے، جا کے آئے؟ تو انس رضی اللہ عنہ نے کہا
नाम अना अज़हबु या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल अब जा रहा हूँ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि मैं मुड़ करके देखता हूँ तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा रहे थे। तो आप देखिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामलात जिनके साथ हैं, आपके खादिम हो, आपके बीवी बच्चे हो, यहाँ तक कि कुफ़ार कुरैश, हर एक आपके हुस्न अखलाक की गवाही देता है। इसलिए हमारे बुलंद अखलाक, अच्छे अखलाक का मेयार यही है कि लोगों के साथ हमारे मामलात अच्छे हों, हमारे लेन देन अच्छे हों, और जिनके साथ हमारा उठना बैठना है वो हमारे अच्छे अखलाक की गवाही दें। तो मालूम क्या हुआ कि हुस्न अखलाक का मेयार हुस्न मामलात है, हुस्न तामुल है। जो हमारे मामलात, हमारा लेन देन, हमारा लोगों के साथ बर्ताव अच्छा होगा तो ये हमारे अच्छे अखलाक की दलील होगी। आखिर में अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हुस्न अखलाक की सिफत से मुत्तसिफ होने की तौफीक अता फरमाए, हर किस्म के बुरे अखलाक से बचाए। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन।